الصلاة خير من السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ہم بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعے جیسے پاک دن سے نوازا جس کی بے حساب برکتیں اور فضیلتیں ہیں۔ پیارے دوستو، جمعے کے دن کے اتنے فضائل اور برکات ہیں جس کا کوئی عام مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ اس دن میں درود پاک جیسی نعمت کا ذکر کریں گے اور اس دن میں صرف درود پاک ہی پڑھ لیں گے تو یہ یقین کریں کہ آپ کے لیے درود پاک پڑھنا بہت زیادہ کافی ہو جائے گا اور اللہ پاک اس کے صدقے آپ کے مقدر بدل دے گا۔ پیارے دوستو، بہرحال آج جو وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ آپ لوگ جمعے والے دن کریں گے، اور یہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک مختصر ترین سورہ مبارکہ کا وظیفہ ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ اتنے آسان الفاظ ہیں کہ ایک چھوٹے سے بچے کو بھی یہ الفاظ زبانی یاد ہوتے ہیں۔ میری نظر میں تو ایسا کوئی مسلمان نہ ہوگا جس کو یہ سورہ مبارکہ یاد نہ ہو۔ تقریباً ہر بچے کو، چاہے مرد ہو یا عورت، سب کو یہ سورہ مبارکہ یاد ہوتی ہے۔ تو ایسے میں سورہ مبارکہ کے جو برکات اور فضیلتیں آئی ہیں اس کا بھی کوئی عام مسلمان تصور نہیں کر سکتا کہ یہ بہت بڑی برکتوں اور فضیلتوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ ہے اور اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے، یعنی آپ صحابہ میں سے پوچھ رہے تھے، کیا آپ میں سے کوئی اس چیز کی سکت رکھتا ہے، کوئی اس چیز کی طاقت رکھتا ہے کہ ایک رات میں سلس قرآن پاک پڑھے، یعنی ایک رات میں قرآن پاک کا تیسرا حصہ پڑھے؟ صحابہ کو یہ عمل بہت زیادہ مشکل لگا اور صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی شخص اس چیز کی سخت نہیں رکھتا، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے کہ ایک رات میں سلس قرآن پاک پڑھے، یعنی قرآن پاک کا ایک تہائی حصہ پڑھے؟ یہ بہت مشکل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اگر کوئی شخص ایک بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے گویا کہ اس نے قرآن پاک کا ایک تہائی حصہ پڑھ لیا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ تو ایسے میں اگر آپ لوگ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو گویا آپ نے ایک قرآن پاک مکمل کرنے جتنا ثواب حاصل کر لیا۔ تو میرے پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس عمل سے فیض یاب ہو سکیں۔ آئیے دوستو، عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اگر ہم وظیفے کی بات کریں تو یہ وظیفہ آپ لوگ جمعے والے دن نماز ادا کرنے کے بعد کرنا ہے۔ زیادہ افضل یہ ہے کہ اگر آپ گھر کی خواتین یہ وظیفہ جمعے کی نماز کے بعد جب ان کے مرد گھر میں داخل ہوں تو گھر میں داخل ہوتے وقت آپ اس وظیفے کو کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ گھر کی خواتین سے یہ وظیفہ کریں گی تو اللہ پاک ان کے مردوں کو اتنی سخت عطا فرمائے گا، اتنی طاقت عطا فرمائے گا کہ وہ گھر میں اچھا کما کر لائیں گے اور اللہ پاک ان کو اچھے روزگار سے نوازے گا، ان کو بے حساب رزق و دولت سے نوازے گا اور کبھی بھی ان کے رزق میں تنگی نہیں آئے گی۔ اللہ پاک ان کو ہر مالی مشکلات سے چھٹکارا عطا فرمائے گا۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ بہت زیادہ اثردار ہے اور جو بھی مسلمان بہن بھائی یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ ان سے کامیابی ضرور ملے گی۔ زیادہ افضل تو یہ ہے کہ خواتین ہی یہ وظیفہ کریں، پر مرد حضرات بھی یہ وظیفہ خود کر سکتے ہیں۔ سورہ اخلاص کے چند فضیلتیں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ سورہ اخلاص بہت بڑی فضیلت والی سورہ مبارکہ ہے۔ اگر کوئی شخص 4 رکعت نماز میں 200 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اس کے 100 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اگر 4 رکعت میں 200 بار سورہ اخلاص اس طریقے سے پڑھیں گے کہ ہر ایک رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اگر 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے تو چاروں رکعتوں میں 200 کی تعداد پوری ہوتی ہے۔ تو ایسے میں اس عمل کو کرنے سے 100 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوش
خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اسے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ پاک اس سے خوش ہو جائے، تو وہ دنوں رات میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ گھر میں خیر و برکت ہو تو گھر پہنچتے وقت اس سورہ مبارکہ کے ساتھ یعنی سورہ اخلاص کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھے۔ غربت اور اخلاص کے خاتمے کے لیے گھر میں داخل ہوتے وقت 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے۔ تو یہ چند فضیلت تھی سورہ اخلاص کو پڑھنے کی۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ اخلاص پڑھنے والا اپنی زندگی میں کبھی بھی مایوس نہیں رہے گا۔ تو پڑھنے والے کے لیے اس میں بے شمار فضائل ہیں۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو وظیفے کی طرف لے چلتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ جمعے والے دن جب مرد حضرات گھر کی طرف لوٹے جمعہ پڑھ کر جیسے ہی گھر کی طرف لوٹے تو ان کو خواتینوں نے ہاتھ میں تسبیح لینی ہے اور سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد تسبیح پر 220 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد رزق میں دولت میں اضافے کے لیے، اپنے شوہر کے مال میں اضافے کے لیے یا اپنے گھر میں کسی بھی فرد جو کمانے والا ہو اس کے رزق میں اضافے کے لیے دعا کریں۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کے مردوں کو مالدار بنا دے گا اور وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ جیسا کہ آپ کو شروع میں بتایا کہ خواتین اگر یہ وظیفہ کریں گی تو زیادہ افضل ہے، لیکن مرد حضرات بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد وہیں مسجد میں ہی بیٹھ کر 220 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اپنے رزق و مال میں اضافے کے لیے اللہ سے دعا کریں تو انشاءاللہ فائدہ یقینی ہوگا۔ ارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا اللہ کو 3 عورتیں بہت پسند ہیں۔ تو وہ 3 عورتیں کون کون سی ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی سے ایک شخص نے سوال پوچھا، یا علی بہترین عورت کون کون سی ہے؟ یعنی کیسی عورتیں ہوتی ہیں جو بہتر ہیں؟ بس اتنا کہنا تھا تو حضرت علی نے فرمایا، اے بندہ خدا، بہترین عورت وہ ہے جس میں یہ 3 عادتیں موجود ہوں۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی وہ 3 عادتیں کون کون سی ہیں؟ بات جب یہاں تک پہنچی تو حضرت علی شیر خدا نے یہ 3 عادتیں بتلائی۔ نمبر 1، حضرت علی نے فرمایا پہلی عادت کہ وہ اپنے مرد کے عیب زمانے کے سامنے آشنا نہ کرے، کیونکہ اللہ نے عورت کو گھر کی باتیں چھپانے کے لیے پیدا کیا، گھر کے سکون کے لیے پیدا کیا۔ جو عورت گھر کی باتیں دوسروں کو بتاتی ہیں تو اللہ اس عورت کو پسند نہیں کرتا۔ نمبر 2، حضرت علی نے فرمایا دوسری عادت یہ ہے کہ اس کی زبان پر جھوٹ نہ ہو۔ یاد رکھنا، جو عورت جھوٹ بولتی ہے تو اللہ کو ایسی عورت بھی پسند نہیں ہے اور ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ نمبر 3، حضرت علی نے فرمایا تیسری عادت یہ ہے کہ وہ اپنے مرد کے سامنے عورت بن کے جیے اور اپنے مرد کی غیر موجودگی میں مرد بن کر جیے، یعنی اپنے گھر کی حفاظت کرے، اپنے بچوں کی حفاظت کرے۔ اے بندہ خدا، جس عورت میں یہ 3 عادتیں موجود ہوں گی تو وہ بہترین عورت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیں، اور مزید ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔